مسلمان راہ مستقیم سے فرار ہو کر وہ شیطان کی راہ لیتا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائے ہدی للمتقین جس کتاب کو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، راہ مستقیم پر چلنے والوں کے لیے۔ اگر مستقیم راستے پر چلنے والے لوگ قرآن سے روگردانی کریں گے، اس کے احکام کو پس پشت ڈالیں گے، حدیث رسول کو ترک کریں گے، جس رسول کو ہمارے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ وہ لوگوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں، ہم نے اس رسول کا راستہ چھوڑا۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد کرتا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر تم نے رسول کے سیرت و کردار، ان کے عادت و اذوار کو اپنایا تو تم کامیاب لوگوں میں سو۔ اسی لیے حضور کو ہمارے لیے آئیڈل بنایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن دے کر، رسول کو دے کر فرمایا یہ کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنانا ہوگا، یہی تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی اور جنت میں لے جانے والا یہ کام ہوگا۔ لیکن میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لوگوں ذرا سوچے اپنے بارے میں، ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں۔ میں یہ مستحکم اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں مسجد بنا لی ہم نے، کتنا خرچ ہم نے کیا ہوگا اس مسجد کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، لیکن یہ بات پرفیکٹ اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم مسجدوں کو آباد کرنے میں جو ناکام اور نامراد ہے، اس قوم سے بڑی جاہل قوم، اس قوم سے بڑی بے وفا قوم کوئی نہیں ہے کہ ہم نے مسجدیں تو بنا لی لیکن ان کو آباد کرنے کے لیے قسم خدا کی ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمارے پاس اگر وقت ہے تو صرف دنیا کی دولت کو کمانے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں جو چیزیں دے کر یہاں دنیا میں بھیجا تھا ان تمام کو ترک کر کے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کے حکم کے اعتبار سے ہم اپنے آپ پر نگاہ ہے ایک اولی دوڑائے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ صرف ہمارے پاس اگر کچھ ہے نامہ اعمال میں، اگر ہمارے لیے کچھ قیامت کے دن کے لیے کچھ لکھا ہوگا تو صرف جمعہ کی 2 رکعتوں کے سوا ہمارے پاس کوئی اور نماز نہیں ہوگی، ہمارے پاس کوئی عبادت نہیں ہوگی، صرف جمعہ کی 2 رکعتوں کے سوا اس بندہ مومن کے پاس جس کو مومن کا لقب دیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، کلمہ رسالت کا اقرار کرنے کے بعد بھی یہ بندہ اس راہ پر کھڑا ہے کہ اس کے پاس قرآن جیسا ذخیرہ موجود تھا، اس کے پاس قرآن جیسی احکام والی کتاب موجود تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، ان کے سیرت و کردار ہمارے پاس موجود تھا، کسی اور کے پاس یہ نہیں۔ اگر وہ لوگوں راہ مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن اگر ہم راہ مستقیم سے بھٹکتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سے بڑا نابکار اور خطا کار اور ہم سے بڑا بدنصیب کون انسان ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس قرآن اور حدیث جیسا ذخیرہ موجود ہونے کے بعد بھی ہم راہ مستقیم سے بھٹک جائیں۔ جو حدیث اور قرآن آپ کے پاس آج لوگوں موجود ہے، ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے ہمارے سلف و خلف کے بزرگان دین ایک ماہ کا سفر کر کے ایک حدیث کو ہمارے لیے جمع کیا تاکہ آنے والی امت کے لیے، آنے والی قوم کے لیے یہ جو رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے 15 دن کا سفر کرتے ہیں، گھوڑے کی زین پر لاد ڈال کے 15 دن کا سفر کرنے کے بعد صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے بخارا سے کہاں تک پہنچتے، صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ لیکن ایک حدیث جب نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے سنا تھا کہ فلاں شخص کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لانے کے لیے 15 دن کا سفر کرتے ہیں۔ سفر کی مشقتیں برداشت کری، دھوپ تکلیف برداشت کر لی، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد 15 دن کا سفر کرتے ہیں، صرف لوگوں اور کچھ لانے کے لیے نہیں، ایک حدیث کو لانے کے لیے 15 دن کا سفر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جاتے ہیں۔ اور نماز ظہر کے بعد جس کے پاس وہ حدیث تھی، نماز ظہر کے بعد جب دیکھا کہ شخص کے پاس حدیث ہے، اس بندے نے کیا یہ کہ اس نے کعبے کی طرف دھوپ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس بندے سے میں حدیث لینے کے لیے آیا ہوں، اس کے پاس حضور کی حدیث ہے، ایک حدیث لینے کے لیے 15 دن کا سفر کرنے کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ جب اس بندے کو دیکھا
فرمایا کہ تم جیسے انسان سے حدیث کبھی نہیں لوں گا جس کو کعبے کا اہتمام نہ ہو، جس کو کعبے کی عظمت اور شان معلوم نہ ہو، اس انسان میں کیا حدیث لوں؟ 15 دن کے سفر کی پرواہ کیے بغیر آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اس حدیث کو نہیں لیا۔ ذرا غور کرو لوگوں، ہمارے سلف و خلف کے بزرگان دین نے اس قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے وہ مشقتیں برداشت کی۔